قال اركبوا فيها صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم سامعین و ناظرین اکرام، آج کے اس درس قرآن میں میں نے آپ کے سامنے سورہ ہود کی آیت نمبر 36 وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، یہاں سے لے کر آیت نمبر 40 تک آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ میرے معزز سامعین، اس سے پہلے اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے سرداروں کا مکالمہ ذکر کیا تھا، جس میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے کہا تھا کہ قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، اے نوح آپ نے بہت زیادہ ہم سے بحث مباحثہ کر لیا ہے، اب مزید ہم آپ کی بات نہیں سن سکتے ہیں۔ فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے ہیں تو جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہیں وہ عذاب لے آئیں۔ تو نوح علیہ السلام نے انہیں جواب دیا تھا کہ عذاب لانا تو اللہ کا کام ہے، جب اللہ چاہیں گے تو عذاب آ جائے گا، میرا کام عذاب لانا نہیں ہے، میرا کام تمہیں سمجھانا ہے تاکہ تم سیدھے راستے پر آ جاؤ، گمراہی کا اور شرک کا راستہ چھوڑ دو۔ پھر جو انہوں نے مانگا تو وہ آج جو آیات تلاوت کی ہیں اس میں وہ پھر عذاب آ گیا۔ وہ عذاب اس طرح آیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح، جتنے لوگوں نے ایمان لانا تھا نا وہ لے آئے، جتنے لوگوں نے ایمان لانا تھا وہ لے آئے ہیں، اب مزید ان میں سے کسی نے ایمان لانا نہیں ہے، اب مزید ان میں سے کسی نے ایمان لانا نہیں ہے، تو لہٰذا آپ غمگین نہ ہوں کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے، اور آپ ان کی ایمان کی خاطر اتنی مشقتیں برداشت کرتے ہیں، تکلیفیں جھیلتے ہیں۔ بڑی مشقتیں حضرت نوح علیہ السلام نے برداشت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو 1000 سال عمر دی۔ کتنی عمر؟ 1000 سال حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تھی قرآن پاک میں، اور 1000 سال میں حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی امت کو دعوت دی۔ کتنا عرصہ؟ 950 سال، لیکن ایمان لانے والے صرف 80 یا 82 بندے تھے۔ اتنے عرصے میں صرف 80 یا 82 بندوں نے ایمان لایا، اور دعوت بھی ایسی نہیں دی کہ جیسے ہم دعوت دیتے ہیں بس ہفتے میں ایک دفعہ یا مہینے میں ایک دفعہ۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، حضرت نوح علیہ السلام سورہ نوح میں ہے، حضرت نوح فرماتے ہیں کہ میں نے اے ربا اپنی قوم کو دن رات دعوت دی آپ کی دین کی، دن رات، نہ گرمی دیکھی، نہ سردی دیکھی، نہ آندھی دیکھی، نہ طوفان دیکھا، تو ہر حال میں نوح علیہ السلام نے ان کو دعوت دی۔ لیکن نوح علیہ السلام فرمانے فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اے اللہ میں جتنی کو دعوت دیتا تھا اتنی اور آگے سے بھاگتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، ان آیات کا شان نزول بھی یہی ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں ایک بندہ تھا، وہ اپنے چھوٹے سے بچے کو نا اپنے کندھے پہ بٹھا کے لے جا رہا تھا، جیسے لوگ اپنے بچوں کندھوں بٹھا کے باہر لے جاتے ہیں چکر لگانے کے لیے، تو اس نے اپنے کندھے پر اٹھایا ہوا تھا اپنے بچے کو۔ فلما رأى الصبي نوحا قال لأبيه اعطني حجرا، جب اس بچے نے حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھا تو اس نے اپنے باپ کو کہا مجھے ایک پتھر دو، تو باپ نے اس کو پتھر دیا، تو اس نے وہ پتھر نوح علیہ السلام کو مارا، اور نوح علیہ السلام کو اس بدبخت بچے نے پتھر جب مارا تو نوح علیہ السلام کا چہرہ زخمی ہو گیا اور خون میں جو ہے وہ ڈوب گیا، لہو لہان ہو گیا چہرہ۔ تو پھر اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ وحی کی تھی کہ اے نوح بس کریں، اب بہت آپ تھک کے ہیں، آپ نے بہت ان کو دعوت دی ہے، بس اب آپ
ان کا غم نہ کرے، جنہوں نے ایمان لانا تھا وہ ایمان لے آئے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ آپ غمگین نہ ہوں۔ جب یہ آیت نازل ہو گئی تو نبی تو اس لیے محنت کرتے ہیں کہ شاید کوئی ایمان لے آئے، تو ہمارا بھی جو مشن ہے وہ بھی مکمل ہو جائے اور لوگوں کا بھی فائدہ ہو جائے، جو ایمان لائے جہنم سے بچ جائے، جنت میں جانے والا بن جائے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اب اور ایمان نہیں لائیں گے، بس جنہوں نے ایمان لانا تھا وہ لا چکے ہیں، تو پھر نوح علیہ السلام نے یہ بد دعا بھی کی کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ زمین پر کافروں کا کوئی ایک گھر بھی نہ چھوڑ، انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اگر آپ نے ایک گھر بھی چھوڑا تو یہ تیرے بندوں کو پھر گمراہ کریں گے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، ان کی مائیں جو بچے جنتی ہیں وہ بچے بھی نہ پیدائشی طور پر وہ فاجر اور کافر ہوتے ہیں، مطلب شروع سے ہی چھوٹا بچہ تھا اس نے بھی نوح علیہ السلام کو نہ پتھر مار۔ جب یہ بد دعا کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح یہ کریں وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہمارے سامنے ہماری وحی کے مطابق، ہمارے حکم کے مطابق آپ کشتی بنانا شروع کریں۔ آپ کیا کریں؟ کشتی بنانا شروع کریں، اور ساتھ یہ کہہ دیا کہ جب عذاب آ جائے نا تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ ظالموں کے بارے میں نہ مجھ سے بات نہیں کرنی، جنہوں نے آپ کی بات نہیں مانی تو آپ نے سفارش نہیں کرنی، سفارش قبول نہیں ہوگی، پہلے ہی منع کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو کشتی بنائے۔ جب نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی تو اس وقت پانی بالکل نہیں تھا، وہاں لوگوں کو پینے کے لیے پانی بھی نہیں ملتا تھا، اتنا کاغذ تھا پانی کا بھی۔ جب قوم کے سردار پاس سے گزرتے تو نوح علیہ السلام کو کہتے کہ تمہیں کیا ہو گیا، پہلے نبی تھا تو اب تو جو ہے وہ نجار بن گئے، لکڑہارا بن گئے، لکڑیوں والا بن گئے، کام کرنے والا بڑھئی بن گئے۔ تو مذاق اڑاتے تھے، پاس سے گزرتے تھے تو ایک دوسرے سے مذاق اڑاتے تھے کہ ہمیں پینے کے لیے پانی نہیں ملتا اور یہ جو ہے وہ کشتی بنا رہے ہیں، اور دوسرے اس وجہ سے کہ انہوں نے پہلے کبھی کشتی دیکھی ہوئی نہیں تھی، کہتے یہ پتہ نہیں کیا چیز عجیب چیز بنا رہے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تم مذاق ہمارا اڑاتے ہو اس کی سزا تمہیں مل جائے گی، وہ عذاب جو تم نے مانگا تھا نا کہ لے آؤ وہ آنے والا ہے۔ پھر نوح علیہ السلام نے وہ کشتی تیار کی، اور وہ کشتی اتنی بڑی تھی کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ وہ 30 ہاتھ لمبی تھی، 30 گز لمبی کشتی تھی، وعرضها 50، اور 50 ہاتھ وہ چوڑی تھی، اور 30 ذراع 30 ہاتھ وہ اونچی تھی، اور 3 منزلہ تھی۔ کتنی منزلہ تھی؟ 3 منزلہ کشتی بنائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے نوح علیہ السلام ایسے کریں کہ جو آپ کے ماننے والے ہیں نا ان کو بھی کہیں کہ اس کشتی میں سوار ہو جائیں۔ اس سے پہلے یہ ہوا کہ ایک تندور تھا، تندور سے نا نشانی یہ تھی کہ جب تندور سے پانی نکلے گا تو عذاب آنا شروع ہو جائے گا۔ تو تندور سے مختلف معنی تندور کا ایک معنی یہ کہ زمین کے اوپر سے پانی ایسے نکلنا شروع ہو جائے گا، دوسرا معنی یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کے گھر میں جو تندور تھا نا، روٹیاں پکانے کا تندور جو ہوتے ہیں، عربی میں کوئی تنور کہتے ہیں، ہم اس کو تندور کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تندور کے جو گھر کا تندور تھا اس سے پانی نکلنا شروع ہوگا، تو آپ نے یہ سمجھ لینا ہے کہ عذاب آنا شروع ہو گیا۔ نوح علیہ السلام کی بیوی نے دیکھا کہ تندور میں سے نا پانی نکلنا شروع ہو گیا، تو انہوں نے آ کر نوح علیہ السلام کو بتایا کہ تندور میں سے پانی نکل رہا ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاء وعد ربی حقا، کہ میرے رب کا وعدہ سچا تھا، وہ عذاب کا جو وعدہ کیا تھا نافرمانوں کے لیے وہ آ گیا۔ پھر پانی ابلنا شروع ہوا اور آسمان سے بارش بھی شروع ہو گئی۔ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے آسمان سے، آسمان کے دروازے ہم نے موسلادھار بارش کے لیے کھول دیے، پانی نیچے سے بھی شروع ہو گیا، زمین سے بھی نکلنا، آسمان سے بھی تیز بارش شروع ہو گئی۔ تو نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح ایسے کرے کہ احمل فیہا من کل زوجین اثنین، جو ماننے والے ان کو بھی سب کو سوار کریں۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے جو فرما بردار تھے، جنہوں نے نوح علیہ السلام کی دعوت کو مانا تھا، اور اسی طرح ان کے نام تھے قسام، حام اور یافس، یہ 3 بیٹے فرما بردار تھے اور ماننے والے، اور 3 بیویاں تھیں۔
جو نوح علیہ السلام پر ایمان بھی لائیں اور انہوں نے ان کو اللہ کا نبی بھی مانا، اطاعت کی. لیکن ایک بیٹا تھا اور ایک بیوی تھی جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو نہیں مانا، ایمان نہیں لائے اور اپنی مطلب جو شرک والی زندگی ہے وہی گزار رہے. تو جو 3 بیویاں فرمانبردار تھی، کل 4 بیویاں تھیں، ٹھیک ہے. 3 بیویاں جو فرمانبردار تھیں اور 3 بیٹے جو فرمانبردار تھے ان کو بھی کشتی میں سوار کیا، باقی جو ماننے والے تھے ان کو بھی. تو اور اسی طرح جو جانور انسان کی ضرورت کے ہوتے ہیں اور جو پانی میں نہیں رہ سکتے، تو اور جن کے لیے نر اور مادہ افزائشی نسل کے لیے ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے. بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں، حشرات ہوتے ہیں، کیڑے مکوڑے، ان کے لیے نر مادے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو یہ جو پالتو جانور ہیں جیسے بکری ہو گئی ہے، گائے ہے، بھینس ہے، گدھا ہے، گھوڑا ہے، یہ انسانی ضرورت کی چیزیں ہیں. فرمایا ان کو بھی اپنے ساتھ جو ہے نا سوار کر لیں. ان کو بھی کشتی میں سوار کر لیا. اور پھر جب طوفان آیا تو یہ جو کشتی میں سوار تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا اور باقی جو ہے وہ غرق ہو. یہ جو آج آیات تلاوت کی ہیں آپ کے سامنے، اس کا مختصر سا خلاصہ تھا. باقی آگے بھی یہ بات آتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو بیٹا ہلاک ہوا ہے، پانی میں غرق ہوا ہے، اس کا پھر واقعہ آتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اس کو کہا تھا کہ آ جاؤ تم بھی. اس نے کہا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں. وہ انشاءاللہ کل کے درس میں آئے گا. آج جو آیات تلاوت کی ہیں ان کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے. اب ان آیتوں کا ترجمہ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے. وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، اور وحی کی گئی حضرت نوح علیہ السلام کی طرف اللہ کا حکم بھیجا گیا کہ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، جو ایمان لا چکے ہیں وہ لا چکے ہیں، اب آپ کی قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا. اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا. ان کی ضد کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مورے لگا. فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، اے نوح علیہ السلام آپ نے غمگین نہیں ہونا اپنی قوم کی کرتوتوں سے، جو یہ عمل کرتے ہیں اور آپ کی بات نہیں مانتے تھے، آپ نے اس سے غمگین نہیں ہونا ہے. نبی بڑے غمگین ہوتے تھے جب دعوت نہیں مانتے تھے. فرمایا آپ غمگین نہیں ہونا، اس لیے کہ آپ ایمان کسی نے نہیں لانا ہے. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، اور ایسے کرے نوح علیہ السلام آپ کشتی بنائیں، بِأَعْيُنِنَا ہماری آنکھوں کے سامنے، ہماری نگرانی میں، وَوَحْيِنَا اور ہمارے حکم کے مطابق. اس سے پہلے کسی نے کشتی نہیں بنائی تھی، سب سے پہلے کشتی ایجاد کرنے والے وہ حضرت نوح علیہ السلام. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اے نوح علیہ السلام ہم سے ظالموں کے بارے میں سوال نہ کرنا. یعنی جو لوگ جب ہلاک ہو رہے ہو تو یہ نہ آپ بولیں کہ فلاں کو بچا لیں، تو پہلے ہی بتا دیں آپ کو کہ آپ نے سفارش نہیں کرنی ہے. نبی رحم دل ہوتے ہیں، فرمایا سفارش نہیں کرنی ہے ظالموں کے بارے میں. اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، پکی بات ہے کہ وہ سب کے سب پانی میں غرق ہوں گے. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، جب بھی ان کے قوم کی سرداروں کا گزر ہوتا نوح علیہ السلام کے پاس سے، سَخِرُوا مِنْهُ، تو نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے. نوح علیہ السلام کا کیوں مذاق اڑاتے تھے؟ کہتے ہمیں پینے کے لیے پانی نہیں ملتا اور یہ جو ہے کشتی بنا رہے، کشتی چلائیں گے یہاں پر. قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا، نوح علیہ السلام نے فرمایا اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو، فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ، ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے. تمہارا مذاق اڑائیں گے کس کا مطلب؟ نبی تو کسی کا مذاق نہیں اڑاتے. تو یہ جو ان کو ذکر کیے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مذاق اڑاتے ہو، اس کی سزا تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تم جان لو گے کہ مَن یَأْتِیہِ عَذَابٌ یُخْزِیہِ، کس شخص پر آتا ہے وہ عذاب جو اس کو رسوا کر کے رکھ دے گا. تم انہوں نے خود مانگا تھا نا کہ لے آؤ عذاب جس سے ہمیں ڈراتے ہو. تو نوح علیہ السلام کہنے لگے کہ پتہ چل جائے گا ابھی تمہیں جب رسوائی والا عذاب آئے گا. وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان پر نازل ہو کر رہے گا ہمیشہ کا عذاب، دنیا میں بھی عذاب آئے گا اور آخرت میں بھی. حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا، ہمارا عذاب آ گیا. وَفَارَ التَّنُّورُ، تندور ابل پڑا. تندور ابل پڑا، تندور کے اندر سے پانی نکل آیا ایسے.
قلنا ہم نے کہا اے نوح علیہ السلام احمل فیہا اس کشتی میں سوار کر لو من کل زوجین اثنین ہر ضرورت کے جانوروں میں سے جوڑا جوڑا وَأَهْلَكَ اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو. جیسے میں نے کہا 3 بیٹے اور 3 بیویاں حضرت نوح علیہ السلام کی وہ بھی انہوں کو بھی کشتی میں سوار کیا. إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلِ ہاں جن پر اللہ کا فیصلہ عذاب کا ہو گیا ان کو سوار نہیں کرنا. ایک بیوی اور ایک بیٹا جو نافرمان تھے ان کو ساتھ سوار نہیں کرنا ہے. وَمَنْ آمن اور جو ایمان لائے ان کو بھی سوار کر لیں. وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ اور اللہ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام پر بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے تھے. وہ تھوڑے کتنے تھے میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا کتنے تھے 80 یا 82. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا فرمانبردار بنائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید و سنت پر زندگی نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں موت بھی اسی پر نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دنیاوی اخروی عذابوں سے اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا